والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، تم اپنی زبان سے میرا نام لے رہے تھے، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے استغفار اور مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، کیا تم خالی دامن ہو؟ تم رب کی رحمت میں ہو۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو میرا ذکر چھیڑے بیٹھا تھا، ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، ایک باب کی بات نہیں، ایک دروازے کی بات نہیں، صیغہ جمع کا استعمال کیا، باب کی جمع ابواب رکھا۔ اللہ کی رحمت کے کتنے دروازے ہیں رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں؟ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، تم محفل میلاد کرو، رب تعالیٰ کی رحمت تمہارے خالی دامن کو بھر ڈالے گی۔ تم کر کے تو دیکھو۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، تم سمجھتے ہو ہم نے وقت ضائع کیا؟ تم یہ سمجھتے ہو اتنی دیر ہم بیٹھے رہے ہمیں کیا ملا؟ دوستو تمہیں پتہ کیا ملا؟ والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، جب تک تم ذکر مصطفیٰ میں رہے اللہ کے فرشتے تمہارے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ کتنے خوش نصیب امتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ محفل میلاد میں آنے کا مقصد تھا۔ یہ چند گھڑیاں ہم بیٹھے ہیں، اسی محبت اور اسی عقیدت سے بیٹھیے تاکہ اللہ کی رحمت سمیٹ سکے، اور اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اس کی رحمت کو عوض لینے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی رحمت کیا ہے؟ رحمت حق بہانہ می جوید، اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، کس طرح میرے محبوب کے امتیوں کو بخش دیا جائے۔ یہ رحمت کا بہانہ ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہم تم برسر مطلب، اتنا وقت نہیں کہ تمہید زیادہ لمبی باندھی جائے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ یہ آیت آپ نے سنی ہوگی، بارہ ترجمہ سنا ہوگا۔ آئیں دیکھیں اس کا تعلق شان مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے، اس کا تعلق ذکر مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے، اس کا تعلق عطائے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے، اس کا تعلق رخسار مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے، اس کا تعلق حسن مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ وہ آئے مبارکہ ہے جس پر عمل کر لینے والا دنیا میں رہے تب بھی کامیاب ہے، قبر میں چلا جائے تب بھی اللہ اس کی قبر کو روشن اور منور فرمائے گا۔ وہ آئے مبارکہ، اس میں آج ہم نے عمل بھی سیکھا۔ آئے مبارکہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ میں چند علمی نقطے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ اور آپ کا بھی دل کرے کہ جب بھی ہم بیٹھیں محبوب کے ذکر کے بغیر نہ بیٹھیں، جب بھی وقت گزرے محبوب کے ذکر کے بغیر نہ گزرے، بلکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ۔ یہ عقیدہ اور نظریہ ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم قیامت کے دن بھی اسی نظریے کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے بے شک نبی پر درود بھیجتے ہیں، بے شک نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آؤ ذرا اس اینا پر تھوڑی سی گفتگو سماعت کرو۔ آپ نے قرآن پڑھا، اینا کا مطلب ہے بے شک کوئی شک نہیں، بے شک کوئی شک نہیں۔ اس کا یہی سادہ سا مطلب ہے
یہ جو کلام کیا جا رہا ہے اس کلام میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. وہ مالک تھا، وہ مختار ہے، وہ علام الغیوب ہے. اسے بار بار ایک کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ابتدائے کلام کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. قرآن کھولا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. ارشاد کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مولا تو نے جب ابتداءً فرما دیا کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں، ہم تو ماننے والے تھے، ہم مان گئے اس کی ایک ایک آیت سچی ہے. نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اتارا ہے، ہم ہی محافظ ہیں. تو پھر بار بار بے شک ذکر کرنے کا یہ مقصد کیا تھا؟ ایک تو سورہ احزاب میں ذکر کیا، 22واں پارہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں. توجہ سے چند گھڑیاں بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ذوق کی بھی بات کرنے گا. اور جو ہی قرآن اختتام کے قریب تھا، سورہ کوثر پڑھو. سورہ کوثر کی ابتدا کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب کوئی شک نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا. اگر ہم ابتدا دیکھیں، ابتدا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. انتہا کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. ابتدا میں بھی کوئی شک نہیں، انتہا میں بھی کوئی شک نہیں. اے باری تعالیٰ تو نے کوئی شک نہیں کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تیرا کلام ریپیٹیشن سے پاک ہے، بار بار ایک کلمہ دہرائے جانے سے پاک ہے. تو نے یہ کلمہ ذکر بار بار کیوں کیا؟ رب فرمائے گا ذرا غور سے تو پڑھو. ابتدا میں کوئی شک نہیں کہہ کر قرآن سے شک دور کیا ہے، یہاں پر کہہ کر اپنے نبی کی ذات سے شک کو دور کیا. تم پڑھ کے تو دیکھو، پہلے میں نے قرآن سے شک دور کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایکو کم کریں اور بیس تھوڑی سی بڑھائیں تاکہ آواز سمجھ آئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب میں کوئی شک، کتاب میں کوئی شک نہیں. آگے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک کوئی شک نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. اور آخر میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. کوئی شک نہیں اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. رب کے بتانے کا مقصد یہ ہے جس پر قرآن اتار رہا ہوں، جب قرآن میں کوئی شک نہیں، جس پر اتار رہا ہوں اس مدنی تاجدار میں بھی کوئی شک نہیں. قرآن میں شک ہے نہ میرے محبوب میں شک ہے. یہ ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. نبی پاک کی ذات میں بھی کوئی شک نہیں، جس پر رب درود پڑھے اس کی ذات میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. آؤ آپ کو ایک اور علمی بات کو میں بتاؤں. اب اگر غور کریں، علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بھی بات آسان کرتا ہوں. سب سے پہلے اگر انا کو نکال دو، انا کے بعد جو پہلا حرف استعمال کیا وہ تھا لفظ اللہ. ان اللہ وملائکہ. پہلا لفظ کیا ذکر کیا؟ اللہ. دوسرا کیا ذکر کیا؟ ملائکہ. دوسرا کیا ذکر کیا؟ ملائکہ. اللہ بھی نام ہے اور ملائکہ بھی نام ہے. یہ تو مانتے ہیں نا، اللہ بھی نام ہے اور ملائکہ بھی نام ہے. یہ دونوں نام ہیں، اللہ بھی نام اور ملائکہ بھی نام ہے. ہم اس کو عربی میں اسم کہتے ہیں. عربی میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. جب بھی کلام کی ابتدا اسم سے ہو، جب بھی کلام کی ابتدا اسم سے ہو اور اسم کا تعارف خبر سے کروایا جائے، اور خبر اگر جملہ ذکر کی جائے، اور خبر کیا تھی؟ یصلون علی النبی. رب اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. میں اور آسان کر دیتا ہوں، جاننے والے
ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں پر ورب استعمال ہوا ہے, یہاں پر پریزنٹ ٹینس استعمال ہوا ہے, یہاں پر فیوچر ٹینس استعمال ہوا ہے. یصلون وہ صیغہ ہے جس میں حال کا بھی معنی ہے, مستقبل کا بھی معنی موجود ہے. جب اسم کی خبر کو جملہ ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کلمے سے تردد کو دور فرماتا ہے. کس چیز کو دور فرماتا ہے؟ تردد کو دور فرماتا ہے. اب تردد کیا تھا؟ متردد فی الحکم کا معنی کیا تھا؟ اگر کوئی بندہ یہ شک کرے کہ نبی پاک کو یہ دیا, نبی پاک کو یہ نہیں دیا, یہ عطا کیا, یہ عطا نہیں کیا, اینچی ٹیپ رکھ کے ناپنا شروع کر دے, میرے مصطفیٰ کو یہ ملا, میرے مصطفیٰ کو یہ نہیں ملا. رب تعالیٰ نے اپنے ناموں کے بعد ایک جملہ ذکر کر کے بتا دیا, اے متردد ہونے والے, اے شک کرنے والے, کبھی شک نہ کرنا, یہ وہ میرا محبوب ہے, دینے والا میں خدا ہوں اور لینے والا میرا پیارا مصطفیٰ ہے. میں دے رہا ہوں, میرا مصطفیٰ لے رہا. تو اس میں شک نہ کرنا, اس میں شک نہ کرنا. اس کا ایک اور نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں. جب اسم کے بعد خبر ذکر ہو, جب اسم کے بعد خبر ذکر ہو, اسم کے بعد ورب, فعل, جو بھی آپ کہنا چاہے کہہ لیں, اگر وہ ذکر ہو تو اس میں حکم کیا لگتا ہے؟ اس کے اندر کانٹینیوٹی آ جاتی ہے, اس کے اندر تسلسل قائم ہو جاتا ہے, اس کے اندر تجدد آ جاتا ہے. جب اللہ نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہا, معنی یہ تھا جب کب نہیں بنا تھا, جب آسمان کا شامیانہ نہیں تھا, جب فرش کا یہ فرش نہیں بچھا تھا, جب چاند روشن نہیں ہوا تھا, جب ستارے نہیں تھے, تب سے رب اپنے محبوب پر درود بھی بھیج رہا تھا. جب کب نہیں تھا, جب زمین کا فرش نہیں بچھا تھا, آسمان کا شامیانہ نہیں لگا تھا, جب ستاروں کی قندیلیں روشن نہیں ہوئی تھی, جب سورج کے اندر روشنی نہیں تھی, چاند کی چاندنی نہیں تھی, جب کائنات بنائی نہیں گئی تھی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, تب سے رب اپنے محبوب پر رحمتیں ہی رحمتیں بھیج رہا ہے. تو یہ مسلسل رحمتیں ہیں اور قیامت تک یہ رحمتیں قائم رہیں گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو, اے ایمان والو تم بھی سلام پیش کرو. درود پڑھو اور سلام پیش کرو. آپ بھی کہیں گے اس آیت کا میلاد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ موضوع ہے شان مصطفیٰ. موضوع کیا ہے؟ شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عزت مصطفیٰ. اور اگر اس آیت کو سمجھ جاؤ آپ کو آقا کی شان خود بخود سمجھ آ جائے. انشاءاللہ آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک اور مسئلہ حل کرنا ہے. آپ کا ایک بنیادی مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں, تکالیف ہیں, روزی کسی کی تنگ ہے, کسی کی معیشت تنگ ہے, کسی کے گھر بیماری ہے, کسی کے گھر مصیبت ہے, طرح طرح کے مسائل ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں, ہم ذکر مصطفیٰ کرنے بیٹھے ہیں, آؤ آپ کو شان مصطفیٰ سمجھاؤں. اس آیت کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کریں. اگر مسائل کا حل چاہتے ہیں دامن مصطفیٰ سے اس طرح وابستہ ہو جائیں جس طرح یہ صحابی میرے مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہوئے. سبحان اللہ. یہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, صحابی رسول ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَقْرَ وَالدِّيكَ الْعَيْشَ وَالْمَعَاشِ. آقا کی بارگاہ میں شکایت کی. شکایت کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں غریب ہوں, یا رسول اللہ میری روزی تنگ ہے, یا رسول اللہ میری معیشت کے اندر مسائل ہیں, میری معاشی آئلی زندگی خراب ہے, کرم فرمائیے. اب حقیقت کیا ہے؟ سرکار نے غریب تو نہیں کیا, سرکار نے غریب تو کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار نے غریب کی ہے نہیں. اب
شکایت لے کے کس کے پاس آیا؟ سرکار کے پاس آئے. صحابہ کا بھی عقیدہ جاننے کی کوشش کریں. اگر مصیبت رب کی طرف سے نازل ہو دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں, اللہ تعالیٰ اس دامن کے بدلے تمہاری مصیبتوں کو دور فرمائے گا. سمجھتے ہیں یہ عقیدہ. فشکا الیہ الفقر, وہ اپنی فقر کا, غربت کا یہ چرچا اور شکایت لے کر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں غریب ہوں, کرم فرمائیے. آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, نعوذ باللہ. اب یہ دیکھو کتنا کریم گھرانہ ہے. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی, منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دیر تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. کوئی مانگ کے تو دیکھے کتنا عطا کرتے ہیں. اب آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ فلاں کے پاس, فلاں کے پاس, نہیں. اب الفاظ سماعت کیجئے, ایمان کو تازہ کیجئے. آقا نے ارشاد فرمایا اذا دخلت منزلک, جب تو اپنے گھر میں داخل ہو. وہ شکایت لے کے آئے غربت کی, وہ شکایت لے کے آئے معیشت کے تنگ ہونے کی, وہ شکایت لے کر آئے اپنی روزی اور رزق کی پریشانی کی, اور عرض کیا کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں غریب ہوں, کرم فرمائیے. آقا نے حل کیا بتایا, اذا دخلت منزلک, جب تو اپنے گھر میں داخل ہو, فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ, جب تو گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا, گھر میں جا کر سلام کرنا ہے. گھر میں جا کر سلام کرنا ہے. میں آپ کا ذوق سمجھتا ہوں, لیکن کچھ ہماری بھی مجبوریاں ہیں, ہمیں بھی آپ کی اصلاح جو ہے وہ درکار ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کے ذوق کی بھی بات کروں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت منزلک, جب تو گھر میں داخل ہو, فسلم, سلام کر, ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ, گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, گھر میں جو ہی قدم رکھے تو کیا کہا کرو, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام کیا آقا. پھر آقا نے ارشاد فرمایا فسلم علیہ, گھر والوں کو سلام کرو, اگر گھر والے نہیں تب بھی سلام کرو, اور اگر سلام کر چکو تو پھر کیا کرو, فسلم علیہ, مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. آقا درود اور سلام بھی بھیج دیا. پھر کیا کرو, آقا نے ارشاد فرمایا فقرا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مرۃ واحدہ. سلام کر, پھر مجھ پر درود پڑھ, پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ. یہ کام کرے گا, اللہ تیری روزی میں برکت عطا فرمائے گا. اب یہ روزی میں برکت تو فرمائے گا. اب صحابی خاموش ہوئے, آقا عطا پہ عطا کیے جا رہے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا حتی افادا علی جیرانہ و قرابتہ, صرف اس کا فائدہ تجھے نہیں ہوگا بلکہ عمل تو کرے گا, تیرے پڑوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا. تو یہ کرنا کیا ہے, آپ نے سلام کرنا ہے. سلام کے بعد کیا کرنا ہے, درود پڑھنا ہے. آپ کسی MPA کا گھر میں نام لیں, رزق میں برکت تو دور کی بات, بے برکتی ہو جائے گی, لیکن میرے مصطفیٰ کا نامی وہ ہے. اگر نام محمد رانا یابرد شفیع آدم, نہ آدم یافتے توبہ, نہ نوز غرق نہ چاہینا, تم نام محمد لو, اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا. آپ یہ کام کر کے دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں برکت ہو, رزق روزی میں فراوانی ہو. یہ شان مصطفیٰ ہے. ہم کسی عامی کے غلام تو نہیں, ہم نے کسی عامی کی جو ہے وہ نوکری تو نہیں کی, ہم نے کسی عامی کی چاکری تو نہیں کی, ہم نے اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے جو لیوائے حمد کے نیچے کھڑا ہوگا اور ارشاد فرمائے گا آنا لہا, سارے منہ موڑ دیں گے, لیکن میرے مصطفیٰ فرمائیں گے آ جاؤ میرے پاس, تم بگڑی بنوانا چاہتے ہو, میں
بھی عطا کروں گا. سلامت رکھے. اب ان کو دیکھ کے حدیث پاک یاد آ گئی. آپ اپنا ایمان تازہ کریں. اب یہ حدیث پاک میں اس آیت کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں. آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان یہ ہے کہ میں امتیوں کو حکم دے رہا ہوں، آپ کے چاہنے والوں کو حکم دے رہا ہوں، اے ایمان والو تم درود پڑھو اپنے محبوب پر اور سلام بھیجو اپنے محبوب پر. یہاں پر ذکر کیا کیا؟ علیہ، ان پر. علیہ، ان پر. جب عربی میں علا کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا حق ثابت کرنا. کسی کا حق ذابط کرنا. مصطفیٰ کی ذات کا حق کیا ہے؟ اے امتیوں تم درود پڑھو تمہارا یہ حق ادا ہو جائے گا. اب ذرا اس حدیث پاک کو سنیے علیہ کے حوالے سے. آقا نے ارشاد فرمایا، کنز المال کی روایت ہے، انا اشرف الناس حسما ولا فخرا، انا اکرم الناس قدرا ولا فخرا. میں از روئے قدر و منزلت، میں از روئے حسب نسب تمام دنیا سے افضل اور اعلیٰ ہوں، لیکن میں تھوڑا سا بھی فخر محسوس نہیں کرتا. انا اکرم الناس قدرا ولا فخرا، انا اکرم الناس حسبا ولا فخرا. میرا حسب بھی اعلیٰ، میرا نسب بھی اعلیٰ، میری شان بھی بلند و بالا. اور حدیث پاک طویل ہے، میں ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا، من قام بحقنا قم نا بحق ہی. تم میرے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں محمد قیامت کے دن تمہارے حق کے لیے کھڑا ہو جاؤں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من قام بحقنا قمنا بحق ہی. حدیث پاک کا میں ذمہ دار ہوں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. من قام بحقنا قمنا بحق ہی. اگر تمہارا نام ممتاز ہو اور تم ختم نبوت پر پہرا دو تو میں دنیا میں ایسا ممتاز کروں گا. من قام بحقنا قمنا بحق ہی. تم میری خاطر جان قربان کرو، میں پورا اسلام آباد تمہارے جنازے سے بھر دوں گا. مصطفیٰ ہے. اور اس کے آخری الفاظ بھی ہیں،
آقا نے ارشاد فرمایا جو ہمارے جنازوں پہ آئے گا ہم بھی ان کے جنازوں پہ آئیں گے. اسے پاک کے الفاظ ہیں. اب آقا کا جنازے پہ آنا کیسا ہے؟ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے. آقا آپ جنازے پر کیسے تشریف لائیں گے؟ آقا ارشاد فرمائیں گے اگر تم جنازے پر میری آمد دیکھنا چاہو عوام کو دیکھ لینا, تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس جنازے پر میرے